جنگ قادسیہ کے موقع پر جب اسلامی فوجیں دن بھر کی لڑائی کے بعد رات کو آرام کر رہی تھیں تو امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل کر لشکر میں گھوم رہے تھے۔ دیکھا کہ ابو محجن ثقفی جو کہ ایک مشہور شاعر اور بہت بہادر سپاہی تھا شراب پی رہا ہے۔ امیر نے اسے دیکھ کر کہا، اپنی جان کے دشمن، تو نے اپنے جہاد کا سارا ثواب ضائع کر دیا، میں تجھے ضرور سزا دوں گا۔ چنانچہ اسے قید کر دیا گیا۔ دوسرے دن جب میدان کارزار گرم ہوا تو ایرانی فوجوں کا سالار رستم میدان جنگ میں آیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے مجاہدین اسلام اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ابو محجن ثقفی قید خانہ کی کھڑکی سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، رہا نہ گیا، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ سے جو اس کی نگرانی پر مامور تھیں کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے رہا کر دو تاکہ میں بھی جا کر لڑ سکوں۔ سلمہ نے انکار کیا۔ ابو محجن پیچ و تاب کھا رہا تھا، انتہائی افسوس کے عالم میں ایسے شعر کہے کہ سلمہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور اسے رہا کر دیا۔ ابو محجن نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر زندہ بچ کر آ گیا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ چنانچہ رہا ہوتے ہی تلوار اٹھائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں جا کر شریک ہوا۔ شجاعت میں اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، چنانچہ آتے ہی رستم کو للکار کر ایسا نیزہ مارا کہ اس کی چھاتی کے آر پار ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، دل میں کہنے لگے ایسا حملہ تو ابو محجن ہی کا ہو سکتا ہے، مگر وہ تو قید میں ہے۔ شام کو جنگ بند ہونے پر جب مجاہد اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تو ابو محجن نے بھی جلدی سے واپس آ کر بیڑیاں پہن لیں۔ جب سلمہ نے اپنے شوہر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو محجن کی اس کارگزاری کا ذکر کیا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، خدا کی قسم جو شخص اسلام کے لیے اس طرح جان قربان کرنے کو تیار ہو میں اسے کبھی سزا نہیں دے سکتا۔ اور ابو محجن کو فوراً قید سے رہا کر دیا۔ ابو محجن نے بھی اقرار کیا کہ وہ آئندہ کبھی شراب نہ پیے گا۔